جب اس کو آپ کی یاد آئی وہ کھینچے گا آپ کی ٹانگیں پر چکا تھا نبی رہی بولنے سے رسی ہو یہ آپ کے پاؤں کی رسی ہے اور آپ خود اپنے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں دے تو امت کا حال یہ ہے امت میں سے اکثر لوگوں کو سورہ یاسین کی یاد ہے اگر جس کو یاد ہے تو اس کے لیے پڑھنا آسان ہے وہ کم مقدار اس لیے کہ جو سورہ یاسین میں بھی کرتے ہیں چنانچہ آج یہ کریں ان شاء اللہ رمضان کی دیگر جو برکتوں والی ساعات باقی ہیں گھڑیاں باقی ہیں ان میں ان شاء اللہ سورہ یاسین یاد ہے اگر کچھ نہ ہو سکا 3 آیتیں تو یاد کریں گے کوشش کرتے ہیں نا خدا کی شان ہے قرآن مجید یاد کرنا دینی تعلیم حاصل کرنا کچھ بھی آپ نے کرنا ہو اس میں آپ اوور ایج ایکسپائر نہیں ہوتے تو مثلا میرے پاس کوئی آئے سارے بولے امام صاحب آپ کی بات میں نے سنی میں سورہ یاسین یاد کرنا چاہتا ہوں میں بولوں یار ایل آئی سی دیتا ہوں ایل آئی سی دیکھوں اس کا 70 کراس کی اس نے 80 سال کراس کیا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچ رہا کہ میں اس کو بولے یار آپ کو بولے آپ اس ڈگری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ قرآن مجید کو اعلان کرنا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یہ ذکر نصیحت کے لیے زبانی یاد کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے فعال بھی منتقل ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے اس کو زبانی یاد کرے اس سے نصیحت حاصل کرے تو چنانچہ رمضان کی برکت کی ایک نقل وصولی ہونی چاہیے کہ آپ محنت کریں انشاءاللہ سورہ یاسین کا میکسیمم حصہ ہم اپنے سینے میں کر رہے ہیں اور یہ بات آپ نے اس کے اوپر یہ تو آگے ظاہر والی بات اب اگر آپ نہیں مانتے ہو آپ نے کوئی سنا انسان ہے یا تو پیار سے مان لیں اگر پیار سے نہیں مانتا تو اس طرح ڈنڈا ہے حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے امتی کے دل میں ہو اب ہوگی دل میں تو اس کے اوپر کیا احوال اور احکام ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو بتائے گا حدیث میں ذکر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے سینے میں ذرہ برابر بھی قرآن نہ ہو وہ گھر ویران شیاطین جنات کا گڑھ ہے وہ سینہ ویران شیاطین جنات کا مرکز ہے سینٹر ہے آیا بات ہے ہمارے سینے میں بچپن میں والے نے مجھے سورہ اخلاص یاد کرائی تھی وہ یہ تو اس کی بات نہیں ہوئی ہاں دیکھنا چاہیے مومن کو اپنا خود ہی احتساب کرنا چاہیے کوئی ادارہ دکھائیے وغیرہ آپ آپ سے پوچھے آپ کے سینے میں کتنا پڑا بلکہ آپ اپنا خود ہی شوق ہونا چاہیے کہ یار یہ قرآن مجید ہے اور اس کو انشاءاللہ میں پڑھاؤں جب وہ والے ہو نہیں سکتے قرآن کے عظیم فضائل آپ یاد کر رہے ہیں اٹکتے رہے اٹکنے پر اللہ اور رحم آتا ہے اور ترس آتا ہے اور فضل آتا ہے کیا کرے کہ بندہ نہیں پڑھ سکتا اور وہ قرآن کے حقیق میں وہ اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فخر کرنا ایک بڑے بڑے میرے لیے مشقت برداشت کرنا اسی لیے فرمایا ایسے پڑھنے والے بھی ہم 2 اجر لکھ رہے ہیں ایک قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا قرآن میں تلاوت میں اٹکنے کا الگ اجر لکھ رہے ہیں تو بس یہ ایک قرآن مجید ہے سورہ یاسین قرآن مجید کا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نے نصیب ہے اتنا طرح کے مرسلین کفار نے اعراض کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کفار نے کہا مشرکین مکہ نے کہ محمد آپ کو اس طرح نہیں بنایا آپ کو رسول نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم
بس اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس امپلیمنٹ کرنے کی فورس نہ ہو تو آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. سب نے بات پہنچا دی لگو دینوں کو آپ کی یاد کریے ہمارے لیے. انہوں نے بولا کہ یار اگر تم لوگ اس سے باز نہیں آئے تو ہم آپ کو سنسار کریں گے اور ہم آپ کو بڑے دردناک عذاب دیں گے. ان سارے نبیوں نے جواب دیا ہم منحوس نہیں ہیں بھائی، منحوس آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی حرکتیں منحوس ہیں. آپ لوگ کو بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. ایک بندہ آیا بستی سے باہر سے، اس کا نام تھا حبیب نجار. حبیب اس کو صدیق کا درجہ دیا ہے. ہر امت میں کوئی نہ کوئی صدیق ہوا ہے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی صدیق ایک مقام ہے، ایک ڈیزگنیشن ایک عہدہ ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دربار میں ایک بندے نے موسیٰ کی حقانیت فرعون کے سامنے بیان کی. کیا موسیٰ کی بات تو سن لیں. وہ بندہ موسیٰ کا صدیق تھا. اسی طرح ایک یہ صدیق ہے جس قوم میں بھی یہ تین نبی آئے تھے، یہ ایک بندہ ان کا صدیق تھا. تفسیر میں اس کا نام حبیب نجار صدیق. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کی نبوت کے حق میں صدیقہ تھی. اور میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کے حق پر ادا کیا. حضور نے فرمایا پچھلی ساری امتوں کے صدیقوں کی فہرست بنائے، سب سے اوپر میرا صدیق کے حق پر. اور یہ منصب صدیق ہے اللہ نے موقع دیا، اس کی بڑی باری نشانی ہے. کبھی آپ کو بیان کروں گا یہ کوئی عجیب چیز نہیں، بہت ہی عجیب سے عجیب تر چیز. مقام صدیقیت ملنا عام بات ہے. ماشاءاللہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اہل جنت کے 30 یا محبوبوں کے 4 درجے ذکر ہیں. انبیاء اور اس کے بعد صدیقین، والشہداء والصالحین، شہید اور صالحین کو بات ہے. یوسف علیہ السلام نے صالحین میں شامل ہونے کی دعا کی. حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے زندگی ملے میں اللہ کے نام پر شہید ہوں، مجھے زندگی ملے میں پھر شہید ہوں، مجھے زندگی ملے میں پھر شہید ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں صالحین ہیں، یہاں شہداء ہیں، یہ نبی ہیں اور یہ درمیان سے. یہ حبیب نجار تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کی بات مان لو، یہ نہ آپ سے پیمنٹ کا تقاضا کرتے ہیں، نہ آپ سے کسی چیک ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے. اور اس نے عجیب قسم کی دعوت دی. وہ کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس
طرف سے اور وہ ہوتے ہیں اس کے اندر سے جشن تاکہ میری مخلوق کھانا کھائے. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں اب ان لوگوں کی بڑی نشانیاں ہیں کہ رات کو ہم کاری کرتے ہیں پھر رات کے اوپر سے ہم دن نکالتے ہیں. اس بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر رات کاری کریں اور قیامت تک صبح نہ ہو سورج کو اوپر نکال سکتا ہے. رات کرنی ہوگی اور کو کی طرف 6 بجے رات ہوگی. ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ جب کنٹینیوسلی وہاں سورج غروب رہتا ہے یا نکلتا ہے تو جب گھڑیوں کے لیے نکلتا ہے وہ لوگ کیسے مصنوعی اپنا دن بناتے ہیں. اسی طرح وہاں کئی مہینے تک دن رہتا ہے رات نہیں آتی تو کیسے وہ پردے لگا کر گھروں میں مصنوعی رات کر کے رات کو آرام چاہتے ہیں. لیکن وہ سکون نہیں آتا جو قدرتی طور پر دن اور رات کو سکون. اسی طرح جب آپ فرماتے ہیں ہم قیامت تک دن شروع کر دیں اور رات نہ آئے تو ان سب کو چیلنج ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کون رات آ سکتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو اللہ پر ایمان لانا چاہیے. یہ مست ہو کر بولتا ہے اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفہ. انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو کیسے چھوٹے سے قطرے پانی سے پیدا کیا ہے. یہ فإذا هو خصيم مبين. یہ ہمارے مقابلے میں آ کر بولتا ہے میں زمین پر بات کروں گا. اس میں ہم سے مناظرہ کرتا ہے اللہ پاک. ابھی تک کا بچہ جو مجموعہ میں وہاں کر کو چھوڑا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے بولتا ہے مثال دیتا ہے اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. قرآن وضرب لنا مثلا ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے ونسی خلقہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. قال من يحيي العظام وهي رميم. وہ سیدھا ہڈی کو اٹھا کر بولتا ہے اس کو سیدھا ہڈی کو کون دوبارہ پیدا کرے گا. کسی مستی ہے اللہ پاک کا نام. یہ 4 فٹ سے لے کر 6 فٹ تک چیزوں میں یہ شرارت کرنے پر آ جائے اور یہ زندہ کی مستی ہونے کے اور یہ اللہ کی ماننے پر آ جائے تو یہ وہ جو سڑی اور معراج پر چلا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نہ کریں سمجھ جائیں میرے محبوب اس کو یہ جواب دے اس موسیقہ ہڈی کو وہ ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. بہت بڑے خلق علی اور اللہ پاک کو تمام سائنسیں آتی ہیں کہ کیسے کیا بنانا ہے. دوسرے سے دوسرا دوسرے سے کیا کچھ اور وہ خوشیوں کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. فرمایا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. مخلوق میں ہی آپ لوگوں کو پیدا کرنا مارنا اور دوبارہ پیدا کرنا چٹکی کا کام ہے. اللہ پاک کئی مقامات پر قرآن میں مثال دیتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں زمین بنجر ہوتی ہے ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں زمین کے اندر سے سبزہ آتا ہے. سب لوگ اس سارے پروسیجر کا جتنا بھی سارا دار عمل جتنا یہ سب کچھ ہوتا ہے ساری دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے. مشاہدہ کر لیا اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی. اب اللہ اور رسول کی جو عادت ہے وہ انسان کو دنیا سے آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب زمین میں سے ہم سب کچھ ہی کر سکتے ہیں تو اسی زمین سے دوبارہ آپ لوگوں کو نکالنا کون سی مشکل ہے. وہ اپنی قبروں میں سے اچانک اٹھ کر بھاگیں گے اور لڑکتے ہوئے بھاگیں گے. وہ زیادہ گندا ہوگا ٹھیک ہے جیسے کسی چیز کو آپ لڑکائیں تو وہ چلتے ہوئے آپ کتنے دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کے اندر سے جب ہم ان کو نکالیں گے آخرت والے دن تو یہ ایسے لڑکتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں. بڑی نشانی ہے اس میں. اللہ پاک کی کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو زمین اور آسمان دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. خلاق ہے علیم ہے. خلاق کا مطلب کریٹر بہت بڑا کریٹر ہے. علیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ سافٹ ویئر بنانے کے بعد اللہ پاک کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کو اچھی طرح ساری سائنسیں ساری ٹیکنیک ہر چیز اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کو دوبارہ کیسے بنانا ہے. اور اللہ کی تمام سائنسیں تمام ٹیکنیک کو فیاض کیا ہے کون اور ایک عجیب نقطہ آپ کو بتاؤں.
کی آئی جتنی بھی چیزیں زیرو میں غیر جاندار چیزیں اللہ پاک نے ان کی ذات کے اندر لفظ کن رکھا ہوا حکم دیا ہوا فیکون کا انتظار ہے جیسے اللہ اجازت دیں گے ہو جائے یعنی الگ سے کسی موقع پر آ کر یہ جو لفظ کن ہے یہ کسی چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے اندر ان لفظ کی حقیقت اندر امانت رکھی بس اللہ کا حکم آئے گا لوگوں نے اس سے قیامت کرنا ہر چیز اپنی اصل چلے گی قیامت جب برپا ہوگی تو مایوس فرمانے جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز کیسے ہوگی یہی لفظ کن ہر چیز میں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے اللہ پاک کا حکم آئے گا کہ تحلیل ہو جا اللہ کی ذات پاک ہے اس کے ہاتھ میں قدرت ہے ہر چیز کی اور اللہ کی طرف لوٹ کرتا ہے ابھی سورہ صافات ہے سورہ صافات میں فرشتوں کا بیان کفار مکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے فرشتے بھیج دو اللہ کی بیٹی ہے اللہ پاک نے فرمایا تم کو ہاتھ مارو یار تم اپنے لیے بیٹی نہیں پسند کرتے جب تم لوگوں میں سے کسی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مکہ مکرمہ میں تم چھپا کے کرتے ہو کہ یار میرے دوست کو پتہ چلے گا اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بولے گا یار یہ تو ذلیلہ ہے تو معاشرہ ایسا تھا نا زندہ دار کرنے والا اسلام نے آپ کا ساری روشنی کو علم دیا ہے کہ بیٹیاں دینا بیٹے دینا صرف بیٹیاں دینا صرف بیٹے دینا یا کسی کو بے اولاد رکھنا نہیں تو اللہ پاک فرماتے ہو عقل کو بات مارو وہ چیز جس کی نسبت تم اپنی طرف نہیں کرنا چاہتے تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے ہو کوئی دلیل تمہارے پاس کہ جس وقت اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا تھا اس وقت تم گواہ تھے ایسی مضمون میں آج بات مار دی اللہ پاک فرماتے ہیں میں آج بات نہیں ماروں ہمارے دربار میں جب آؤ گے تو ثابت کرنا پڑ جائے گا ہم آپ کو پھر جہنم میں اکٹھی کریں گے سمجھ آئے گا اللہ نے اسی سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے اسی سورہ صافات میں جنت والوں کے مزوں کا تذکرہ ہے اسی سورہ صافات میں جہنم والوں کی تکلیف کا تذکرہ ہے سنتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جو اپنے نیک اور منتخب بندے ہوتے ہیں نا ان کو ہم ایک بڑا رزق عطا فرمائیں گے ان کو ہم نعمتات دیں گے ہم جنت میں ان کا احترام کریں گے اور وہ مسئلے کے اوپر سوفے ہوتے ہیں لگنے والے سوفوں پر اپنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور خالص شراب کے پیالے ان کو پیش کیے جائیں گے اور اس شراب میں نہ دماغ میں فتور آئے گا نہ نیت خراب ہوگا دنیا کی شراب سے سفر کرتے ہیں آخرت کی شراب سے بہت کچھ دنیا کی شراب انسان نے بنائی ہے اور گندی چیز سے بنائی ہے یعنی وہ جو لیکوڈ ہوتے ہیں وہ جب تک خراب ہو اس کے اندر تاثیر نہیں آتی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا کی شراب سے بچ جائیں آخرت میں ہم ایسی لذیذ شراب پلائیں گے کہ جس کے اندر نہ کوئی فتور ہوگا نہ آفت ہوگی اور نہ اس سے کوئی پینے سے پہلے بلکہ ماں کو ماں سمجھے گا بہن کو بہن سمجھے گا اور دیگر خواتین کو دیگر خواتین اللہ پاک کو ہوئے عطا فرمائیں گے ایسی چمکتی کہ سننے والوں کے منہ میں پانی آ جائے اور بڑے مسئلے سے پوچھیں گے ایک بندہ بولے گا یار میرے دوست کیا کرا آپ لوگ گھر میں جانے بولے ہیں کوئی صاحب نے گرو کا بیان کیا ہے کوئی بڑے بڑے بولے کوئی صاحب کی روٹی بیٹا اتنے لوگوں کے دماغ میں فتور آ جاتا ہے ایمان کسی سے نہیں چھوڑ کر جانا ورنہ سے ہی لڑائی پڑتا چلتا ہے اور ہزار کو لینا چاہیے وہ اپنی من کو کسی جگہ شیئر نہیں کرتی تو یہ جتنے بھی گروہ کے تذکرے ہیں
بات نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ نوح کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی قوم نے کہا آج جا رہے ذرا پکنک منانے، ہم نے کنسرٹ رکھا ہے، ذرا وہ آگے چل کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ چلو گے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ انہوں نے اوپر دیکھو میرا اس انٹرٹینمنٹ میں آپ کو جوائن نہیں کروں گا۔ وہ چلے گئے اس کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے پرانا لے کر گئے ان کے خداؤں کے پاس، نہ کھانا، وہ تو بولا کھانا بولنا، نہ کھاتا ہے نہ بولتا ہے، لوگوں کا خدا بنا ہوا ہے۔ فراغ علیہ ضربا باليمين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہو جاتا ہے وہ پڑا فاقبلوا الیہ یزفون، دوڑتے دوڑتے آئے ابراہیم کی طرف۔ ابراہیم نے کہا اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو تم کی عبادت کرتے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، بتوں نے پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک بڑی آگ والی عمارت بناؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈالو۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک مکر کرنے کی کوشش کی، ہم نے نمرود اور اس کی ساری قوم کو ذلیل کر دیا۔ سارا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اپنی طرف توجہ کرنے والا یا اللہ مجھے میرے اولاد دے دے، اچھی اولاد دے دے۔ اللہ نے اولاد دی۔ پھر جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، ابراہیم فرماتے ہیں میں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا میرے بچے کیا کرو۔ بچہ نبی کا بیٹا تھا، نبی زیادہ تھا، کہتا ہے میرے پیارے والے کر مجھ لیے جو اللہ نے بولا ہے، میں چھری کے پیچھے صبر کروں۔ فلما اسلم وتله للجبین، سے باپ ہے نا بڑا زبردست بات ہے، بڑی کے موقع پر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اب بچے نے بولا والد صاحب آپ جب مجھے ذبح کریں گے نا تو مجھے پیٹ کے بل نہ ڈالیں، کیونکہ میرا شیر آپ کی طرف ہوگا، آپ کو میرے پر ترس آئے گا، چھری نیچے دے مجھے نا اونچے ہوگا کہ زمین کی طرف ڈالیں، اور مجھے پچھلی طرف سے گردن کی طرف سے یہاں سے نہ کریں، یہاں سے نہ کریں۔ قرآن فلما اسلم، جب دونوں باپ بیٹا نے اللہ کی بات مانی، وتله للجبین، اس کو پیشانی کی بل سے ٹکایا، ونادیناہ یا ابراہیم، آسمان سے اللہ نے پکارا اے ہمارے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، خواب والی آزمائش میں تو کامیاب ہو گیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو بڑا اجر دے دیں گے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے سچے دل سے اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے زور سے چھری چلائی۔ اللہ کی قدرت، فرشتوں نے ابراہیم آمین اور دیگر نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور سائڈ پہ کھڑا کر دیا، اور نیچے ان کی قدموں میں لا کر جہاں جنت کا ایک بیٹا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر دی، بسم اللہ اللہ چلائے جا رہے ہیں۔ اب اس باپ کی کیفیت کیا تھی؟ میرے بچہ قربان، میرے بچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی آزمائش کا سچا نکل، تو نے اپنی طرف سے اپنا بچہ قربان کر دیا، اب ہماری خدائی کا کرشمہ دیکھ، آنکھیں کھول، نیچے بیٹا پڑا ہوا ہے، اسماعیل صاحب نے مسکرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے قیامت تک آنے والوں میں ایک سنت چھوڑی ہے، سب یہ بولیں گے سلام علی ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیچھے آنے والوں کی زبان پر ابراہیم کا ذکر خیر چھوڑا، کیا مطلب ابراہیم پر سلام پیش کیا جائے گا، ہم ایسی ہی بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اسی موقع پر اسماعیل کے ہوتے ہوئے 90 سالوں بعد اسماعیل کے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک اور بیٹا دیں گے، اور اس وقت میرے خیال سے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تفسیر میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق کی برکت عطا کی ہے، ومن ذریتہما، آج کل کی جتنے بھی کتابیں ہیں یہودی عیسائی، اس کے بارے میں قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اسماعیل اور اسحاق کی اولاد میں سے بعض لوگ نیکوکار ہیں اور بعض لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ صافات کے مضامین ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے پوچھتے ہیں انہیں مکہ سے پوچھو یار کہ ان کے لیے تو بچے ہیں، انہوں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، ہمارے لیے بچیاں
گا ماں لکم عقل ہے تمہیں کئی پتہ تم کیسی باتیں کرتے ہو افلا تذکرون اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کیا تمہارے پاس کوئی بڑی نشانی ہے لے آؤ اپنی نشانی کیا اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان آپ باپ اور بچی کی نسبت بنا کے قسم بنا رہے ہو نہ ہوگا یہ فرشتے جن کو آپ ہمارے بچے کہہ رہے ہو یہ فرشتے قیامت والے دن ہمارے سوال جواب سے ڈرتے ہیں یہ کہاں سے ہماری بچی ہے یہ کفار مکہ مشرکین یہاں تک کہ آج تک کے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو عزت والا رب ہے اس سب سے پاک ہے اور تمام نبیوں پر سلام ہو اور شکر ہو تمام جہانوں میں اس کے بعد سورہ سعد ہے